بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, اختر عباس کا سلام پہنچے. ویسے انسان کسی حالت میں خوش نہیں ہوتا, اور اللہ معاف کرے خواتین تو بالکل ہی خوش نہیں ہوتی. ان کو زندگی میں جس حالت میں رکھیں کہیں نہ کہیں سے پریشانی ڈھونڈ نکالتی ہیں. اکثر اپنے ہاتھوں کام کرتی ہیں, پر بعد میں اپنے آپ کو گلا کر کے اور اپنے آپ کو الزام دے کے, یا پھر جس کی مدد سے انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے اس کو برا بھلا کہنے لگتی ہیں. پچھلے دنوں ایک جیسی خواتین میرے پاس تشریف لائیں. ایک کی عمر 45 ایئرس تھی, ایک کی 55 ایئرس, اور انہیں اس بات پہ دکھ تھا کہ انہوں نے بڑی جوانی میں جب ان کی 4 5 بچے ہو گئے, انہوں نے یوٹرس کو ریموو کرا دیا, اور اپنے میاں کو, یعنی جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور اس بات کو گزرے ہوئے 15 20 25 سال ہو گئے تھے, تو اب ناخوش ہونے کے لیے وہ اس بات کو یاد کر رہی تھی. یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ آج میراب فاطمہ نے ایسا ہی سوال کیا ہے. آپ کو دلچسپ لگے, مزہ کا خیز لگے, پر ریئلٹی ہے ایسے بہت ساری خواتین سوچتی ہیں, وہ محسوس کرتی ہیں, اس لیے ہم آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. میراب نے لکھا کہ سر پتہ نہیں لوگ کیسے صبر کر لیتے ہیں, میرے شوہر سے تو صبر نہیں ہوتا اور نتیجہ مجھے بھگتنا پڑتا ہے. میری چھوٹی بیٹی ابھی چھوٹی سی تھی تو میں پھر پریگننٹ ہو گئی, مجھے ابارشن کرانا پڑا. اللہ معاف کرے, یہ گناہ ہے ایک زندہ جان کو مارنا. جس روح کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہے وہ آنی ہوتی ہے, اس کو روک کر آپ اپنی زندگی کو گناہ سے کیوں لبریز کرتے, اس سے کیوں بھرتے؟ یہ کسی بھی صورت میں اس کو نہ تو سماج اجازت دیتا ہے, نہ دین کا منشا کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کا ہوتا ہے. جب مجھے بعد میں پتہ چلا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, میں بہت شرمندہ ہوئی. اب میری چھوٹی بیٹی 1 سال کی ہے, میں پھر سے پریگننٹ ہو گئی ہوں. میری ساس اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتی. ویسے احمقانہ سی بات ہے, ساس کا دماغ خراب ہے, آپ کی پرائیویٹ معاملات میں وہ مداخلت کرے. اگر وہ سمجھانے آئے تو برا لگتا ہے, اب وہ سمجھانے نہیں آ رہی, ویسے وہ آ کے کیا سمجھائے؟ مجھے تو یہ آپ کی سوچ ہی بری لگ رہی ہے کہ یو آر ناٹ اے پریکٹیکل پرسن. ساس کو کون بتائے گا جا کے یہ کہ آپ کے دل میں کیا خواہش ہے؟ اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے, آپ کو اولاد نہیں چاہیے, اور اللہ کی اس نعمت سے آپ انکار کرنا چاہتے ہو. 2 3 طریقے ہیں, آپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان آپشن کو اختیار کر لیجئے. پہلے میں آپ کا آخری جملہ پڑھ لوں. ساس مجھ پہ غصہ کرتی ہے, اور مجھے ساس پہ بھی غصہ ہے, اس کے بیٹے پہ بھی غصہ ہے, اپنے آپ پہ بھی غصہ ہے. میں اس ڈپریشن سے کیسے نکلوں؟ بھی اوکھا کام میں آ جائے اس ڈپریشن سے نکلنا. ویسے میں آپ کو آپشن بتاتا ہوں. پہلا آپشن یہ ہے کہ میاں سے علیحدگی اختیار کر لیں, بڑی خوش رہیں گی, ساری عمر روتی رہیں گی پرانے دنوں کو یاد کر کر کے, اور آئندہ کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں خس کم جہاں پاک. دوسرا, راہبہ بن جائیں اور نن بن جائیں. تیسرا, آپ دنیا تیاگ دیں جیسے ہندوؤں میں ہوتا تھا, اور جنگلوں میں نکل جائیں. چوتھا, بچے تو یار آپ کو بوجھ لگتے تھے, کسی کو دے دیں, یتیم خانے کو دے دیں, کسی عزیزہ کو دے دیں. پانچواں, پر ٹھہریے, میں ذرا کو تھوڑی آپ کو سیریس کو عقل کی بات بتاؤں. اللہ نے تعلیم دی, اللہ نے انسانوں کو عقل دی, فہم دی. پرانی عورتیں جو گاؤں کی ہوتی تھیں, ایوریج سب کے ہاں 8 8 9 9 10 10 بچے ہوتے تھے, اور جس گھر میں بچے زیادہ ہوتے تھے وہاں خوشی زیادہ آتی تھی, رشتے زیادہ ہوتے تھے, خاندان تگڑا ہوتا تھا. یہی بچیوں اور بچے بڑے ہو کر اس خاندان کی عزت کا باعث بنتے تھے, اس خاندان کے لیے کما کے لاتے تھے. جن کی زمینیں تھوڑی ہوتی تھی بڑھ جاتی تھی, بچے بڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک صاحب کی شادی ہوئی 52 سال کی عمر میں, ان کی بیٹیوں نے شادی کی, اور بیٹیوں کی شادی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی باپ کی وہ دلہن لے کے آئیں ایک ہی دن میں. اور اس 52 سالہ آدمی کے جو نواسیاں ہیں ان کی تعداد 39 ہے. اس کی 10 بیٹیاں, 1 بیٹا ہے. تو اللہ نے زندگی اسی طور پہ چلانی ہوتی ہے. آپ اللہ کی منشا کے آگے مل مار کے کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ اگر اللہ نے عقل دی ہے اور آپ کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی تو 10 اس کے پریکاشن میجرز ہوتے ہیں. آپ کوائل رکھ سکتے ہیں, میاں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جائیے ڈاکٹر کے پاس رکھوا لیجئے, اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. دوسرا, بعض جو ڈاکٹر ہیں وہ احمقانہ کام یہ کرتے ہیں کہ یوٹرس نکال دیتے ہیں. یہ کبھی نہیں کرانا چاہیے. آپ ساری عمر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں, پھر آپ کا موٹاپا جسم میں بہت زیادہ آتا ہے, پھر کبھی جی چاہے بھی تو آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتے. تو یہ بلنڈر کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں, تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو اچھی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, تو آپ کو وہ 1 2 وہاں
ٹانکا لگا دیں گے اور وہ رستہ بند ہو جائے گا. یوں وہاں بیبی ہونے کا امکان جو ہے وہ رک جاتا ہے, کم نہیں ہوتا, رک جاتا ہے. اسی طور پہ کچھ اور کامن سے ایشوز ہوتے ہیں, کامن سے میئرز ہیں. اب میں کیا آپ کو بتاؤں, اتنی چیزیں تو آپ کو علم ہے. جو سیریس تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی, لیکن جو مجھے سچی بات ہے ہضم بات آپ کی نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ سوچئے دنیا میں اور پاکستان میں ایسی ہزاروں نہیں ہیں, لاکھوں عورتیں ہیں جو اس بات کو ترس رہی ہیں کہ اللہ ان کی گود ہری کر دے. ایک اتنی بڑی تعداد خواتین کی وہ ہے جن کو اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ ان کی میاں کمزور ہیں, مردانہ طور پہ کمزور ہیں, وہ زندگی آگے لے کے نہیں چل پاتے, رل جاتے ہیں, 5 سے 7 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں بچے کا امکان ہو جائے, نہیں بچے کا امکان ہو پاتا, ساسیں روتی ہیں, وہ روتے ہیں, نہیں نسل ہو پاتی. یہ جو بچے ہیں اس کے لیے اللہ کا اپنا فرمان ہے. یہ میں ہوں جو اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کو میں جی چاہے, قرآن پاک کی آیت ہے, بیٹے دیتا ہوں, کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں, کسی کو دونوں دیتا ہوں, کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. جو اس کا فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے روک سکتی ہیں؟ ایسے جب آپ اس کو روکو گے, جس روح نے آنا ہے اس نے آ ہی جانا ہے. تو جب آپ اس کو روکو گے تو انفیکٹ ایک تو گناہ کا ارتکاب کریں گے. دوسرے ایک بات کو اور یاد رکھیے گا, اللہ نے اس رشتے کو اتنا شاندار, اتنا پاکیزہ اور اتنا خوشی والا بنایا ہے. آپ کو اپنا رول سمجھنا ہے. آپ کو رول ریزسٹ کرنے والا, ساس سے لڑنے والا, میاں سے جھگڑنے والا نہیں کرنا. آپ بنے جس کام کے لیے ہیں آپ کو وہی کام کرنا ہے. اس کو انکار کرنے کی تو نہ گنجائش ہے نہ عادت بنائیے. آپ سوچئے کہ بعض خواتین کو بڑی چڑ چڑتی ہے کہ ساری حدیثیں اسی لیے ہیں. اللہ کے بندوں, ساری حدیثیں زندگی کو آسان کرنے کے لیے, اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے, میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھ جوڑنے اور ایک دوسرے کا لباس بنانے کے لیے. اس کو اللہ نے عبادت کہا ہے. اس پورے پروسیس کو آپ نے کسی احمق کے کہنے پہ اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا. جب نہیں ہوتا تو روتے, ہوتا ہے تو روتے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اصل پرسپیکٹو کو سمجھیے. اگر میاں کی ضرورت ہو, منشا ہو, تو اس پروسیس میں خوشی سے جانا چاہیے, اور یہی عبادت ہے. اللہ کے رسول نے جو سمبولک کہا وہ فرمایا کہ اگر اونٹ پہ, کوہان پہ بیٹھے ہو اور وہاں بھی اس کو ضرورت پیش آئے تو انکار مت کرو. ایسا عملاً ممکن نہیں ہوتا, اور جب بھی آپ نے سمجھانا مراد ہو تو پھر اس طرح کی بات کہی جاتی ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اے میراب اور ایسی ساری خواتین, اللہ آپ کے دل کو اور آپ کے دماغ کو اور آپ کی روح کو تھوڑا سا وسعت دے. یہ جب دنیا میں ہم چلتے پھرتے ہیں, جب آپ کی پریگننسی ہوتی ہے, ڈاکٹر پر جاتے ہیں, بندہ وہاں پوچھ لیتا ہے کہ مجھے اتنا وقفہ چاہیے, تو ہو جاتا ہے آرام سے. دوسرا, جب بھی آپ بچے کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تو نارملی یہ جو 2.5 سال ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نیچرلی کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس بات کو ایشو بناؤ گے, لڑو گے, تو پھر اپنی زندگی, اپنا ایمان, اپنا گھر, تینوں کا نقصان کرو گے. یہ تینوں نقصان بڑے ہیں. میں تو آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اس طرح کی کسی سوچ کو اپنے دل میں بھی آنے دیجیے. کبھی آپ اپنی کسی دوست سے, کسی بہن سے, کسی چچی وچی سے اس طرح کی بات سنیں تو اپنے آپ کو, اپنے کانوں کو اور اپنے دل کو سمجھائیے کہ میں اس گستاخی والے راستے پہ یا اس ریزسٹنس والے راستے پہ, جس پہ خیر نہیں ہے, زندگی سے خیر نکل جاتی ہے اور خوشی بھی نکل جاتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.